معزز و مکرم سامعین کرام، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تمام تعریفات، حمد و شکر، کبریائی و بڑھائی سزاوار ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری سانسیں ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے جس کے محتاج ہیں۔ رب ذوالجلال کی مختصر سی کبریائی کے بعد درود السلام کی رحمتیں، برکتیں اور بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور بالخصوص برذات خیر الانام سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ حضرات، نہایت ہی سعادت مندی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو ماہ صیام کا مہینہ نصیب فرمایا، اور ماہ صیام کو پانے کے ساتھ ساتھ عید الفطر بھی ہمیں نصیب ہوئی، اور آج ہم شوال المکرم کے ماہ کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال رب کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ماہ صیام کے اندر اللہ جو چھوٹی موٹی عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں، اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اپنی رحمت سے ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخش دے۔ رب ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، رب ہمارے صیام کو، قیام کو، ہماری نمازوں کو، ہماری نوافل کو، تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جو عبادات کے اندر ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں تجھ سے مانگتے ہیں تو ہماری ان لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ خطبے کی طرف آنے سے پہلے ایک بات آپ کے ساتھ ضمن عرض کرنا چاہوں گا۔ ساتھیوں، یہ بات تو یقینی ہے کہ ابھی تک ہم صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ زندگی کے اندر جی رہے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، یہ بات دوسری ہے۔ ہم احساس کمتری کے شکار ہیں۔ آج بڑے عرصے کے بعد اپنے گھر کے اندر دادا جان کی لائی ہوئی کتب سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ میں گھر پہ بہت کم رہتا ہوں، تاج محل کے اندر ہوں، وہاں پہ کبھی موبائل کے ذریعے سے یا کوئی اور کتابیں جو وہیں پہ حاصل ہو انہیں سے خطبہ تیار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن رب کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ آج ان کتابوں کو پلٹنے کا موقع ملا جن کے کاغذوں پہ آپ نظر جب ماریں گے تو ہلدی نما کلر ہے ان کاغذات کا، ان کتابوں کا۔ تو مجھے یہ بات کہنے پر میں مجبور ہو گیا، واللہ جو ہی انسان اس دنیا سے چل بستا ہے، اس دنیا سے جس کا رشتہ کٹ جائے، جو اپنی آخرت کی منزل کی طرف چلا جائے، دنیا اسے فراموش کر سکتی ہے، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین قسم کے جو اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ مرنے کو تو ایک مسلمان، ایک مومن، ایک عورت یا مرد مر جاتا ہے، دنیا سے چل بستا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے بدولت وہ دنیا والوں کے سامنے زندہ ہوتا ہے۔ ان میں سے اول درجے کی چیز ہے اولاد صالحہ کا ہونا۔ اگر نیک تربیت اولاد کی جائے
جو اپنے والدین کے لیے ان کے یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرے، یا پھر علم کی صورت میں انسانوں نے اگر کسی انسان نے سرمایہ چھوڑا ہو، تعلیم چھوڑی ہو جس سے استفادہ لوگ حاصل کرتے ہو، صدقہ جاریہ کے طور پر اگر کتابیں بھی کسی نے رکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں سے کوئی استفادہ حاصل کر رہا ہے، واللہ یہ سب سے بڑا صدقہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ اگر کسی نے تحفے میں کسی کو اسلامی ایک کتاب دے دی، اس کتاب سے ایک خطیب خطبہ تیار کرتا ہے اور سننے والے 100 لوگ ہیں، 100 لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، واللہ جس نے کسی کو کتاب گفٹ دی ہے، تحفے میں دی ہے، اسے ان سب کا اجر ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس کی طرف سے ہم پر انعام ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے اہل و اقارب میں سے، ہمارے ہمسایوں میں سے، پڑوسیوں میں سے، ہماری ماؤں اور بہنوں میں سے، ہمارے والدین میں سے جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے آج ہم انہیں فراموش نہ کریں، ہم انہیں آج یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، رب تیری ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ یہ بھرا مجموعہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر عاجزی و انکساری سے مانگ رہے ہیں، اللہ تو ہمارے بھی خطاؤں کو معاف کر دے، اور ابا جو بھی دنیا سے چل بسے ہیں ان کی لغزشوں کو معاف کر دے۔ اللہ کسی کے والدین دنیا کے اندر نہیں ہیں، کسی کا دادی یا دادا دنیا کے اندر نہیں ہے، ربا کوئی بہن سے جو ہے جدا ہو چکا ہے، اللہ کوئی بھائی سے جدا ہو چکا ہے، اللہ کسی بھی طرح سے اب جن کو ہم جانتے ہیں جنہیں نہیں جانتے، ہم سب کے لیے مانگتے ہیں، اللہ تیری رحمت تو وسیع ہے، اب اپنی رحمت سے آج کے دن ان سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں سے عاجز آنے والا نہیں ہے، اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ فوشی فرما، الہ العالمین سب کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کو مرحوم کو مغفور فرما دے، اللہ ہم یہی مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ جس سورۃ کریمہ کی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی سورۃ التحریم ہے، رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹو، اس ذات کی طرف تم رجوع کرو، توبہ کرو اور توبہ نصوحا کرو۔ اس آیت کریمہ کی طرف آنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 186 کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ذوالجلال مخاطب ہو رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندوں میں سے کوئی بندہ تجھ سے سوال کریں، انی، میرے بارے میں سوال کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ جب تجھے میری ذات کے متعلق سوال کرے، فَإِنِّي قَرِيب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ رب کی ذات تو بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا، جب پکارنے والا اپنی زبان سے پکارتا ہے، جب التجائے رکھنے والا اپنی التجاؤں کا اظہار کرتا ہے، تو وہ ذات تو سننے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم پہ لازم ہے، ارے یارو رات کی تنہائی میں پکارو، دن کے اجالے میں پکارو، کسی بھی موقع پر جب تم اللہ رب العالمین کو پکارو گے تم اپنے رب کی ذات کو اپنے قریب تر پاؤ گے۔ لازم ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ تم میری ہی فرما برداری کرو، تم میرا ہی کہنا مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ہی ذات پر ایمان لاؤ۔
ایک اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ لعلہم یرشدون تاکہ یہ ہدایت یافتہ بن جائے۔ جب آپ صحیح حدیث کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے صحابی کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر جو ہے سمجھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، یا غلام، اے چھوٹے سے بچے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے مانگنے کی ضرورت پڑے، جب تجھے سوال کرنے کی ضرورت پڑے، جب تو اپنی زندگی کے اندر تیری حالات تجھے جو ہے اپنی گرفت میں لے لے، تو پریشان ہو جائے، اپنی پریشانی اگر کسی کے سامنے بیان کرنی ہے، ایک ذات واحد ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنے کی حاجت ہو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے مدد مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، جب تیرے دشمن تجھ پہ حملہ آور ہو جائے، چاروں طرف سے تمہارے دشمن تمہیں اپنے قبضے میں لے لے، تم ان کی گرفت میں آ جاؤ، ایسی حالات کے اندر بھی اگر تمہیں کسی سے مدد طلب کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بلکہ آپ سنن ترمذی کا مطالعہ کریں گے، وہاں پہ آپ کو ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یسأل اللہ، ارے یارو ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، پریشان تو ہم ہیں، کمزور تو ہم ہیں، ناتوان تو ہم ہیں، پریشانیوں نے اپنی گرفت میں ہمیں لے لیا ہے، رات کی نیندیں بھی ہم سے اچک لی گئی ہیں، دن کے اجالے میں بھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہے، گھر کی تنہائی میں بھی ہمیں چین نہیں مل رہا ہے، اپنے کنبے کے اندر بھی اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے بھی ہمیں چین حاصل نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، من لم یسأل اللہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، یکذب علیہ، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ارے مومنو، اے مسلمانوں، میرے ساتھیوں، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر ہم نے ایمان لایا ہے، ہم ایک ذات واحد کو ماننے والے ہیں، وگر نہیں دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے ماتھے اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ہم نے ایسے رب پر ایمان لایا ہے جس رب سے جب بندہ سوال کرتا ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، جس ذات سے آپ سوال کریں گے تو آپ سے راضی ہوگا۔ اگر اس ذات سے آپ نے منہ موڑ لیا، اس سے دعائیں کرنا چھوڑ دی، اس سے سوال کرنا اور مانگنا چھوڑ لیا تو وہ ذات جو ہے ناراض ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال کے اندر اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے۔ بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، ارے دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو آزمائشوں کے اندر ہیں، ایسی حالات کے اندر بھی اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں مانگے تو ہمارے برابر بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بھی بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں ہمیں احساس نہیں ہے، ایسی حالات کے اندر بھی ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں پھیلتے۔ کس قدر ماتم اور دکھ کرنے کی بات ہے ہمارے حال پر۔ آپ کھولیے سورۃ التحریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو، توبہ بھی ایسی کہ توبۃ نصوحا۔ امام ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لایا ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں توبۃ النصوحہ سے مراد ایسی توبہ ہے
کہ جب ایک بندہ اس گناہ سے جتنی جو ہے محبت کے ساتھ، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو بڑی محبت کے ساتھ کرتا ہے، رضامندی کے ساتھ کرتا ہے، لطف اٹھاتے ہوئے کرتا ہے، جتنی محبت اسے اس گناہ سے تھی اتنا ہی اگر اس گناہ سے اس کو بغض ہو جائے، عداوت ہو جائے، نفرت ہو جائے، یہ توبۃ النصوح ہے، یہ توبۃ النصوح ہے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے توبۃ النصوح سے مراد ہے ان یتوب من الذنب فلا یعود، گناہ سے ایسی توبہ کرنا کہ پھر انسان کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں بھٹکے، کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں جائے۔ فرمایا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم، اگر تم نے توبہ کی اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری سیئات کو مٹا دیں گے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کے بدلے میں اگرچہ تم گنہگار ہو، اگرچہ تم خطا کار ہو، اگرچہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے ہو، 60 سال کی عمر بھی گوا دی رب کی نافرمانی میں، 50 سال کی زندگی بھی، 18 سال کی زندگی بھی، اگر 70 سال کی زندگی بھی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، لیکن آج بھی اگر تیرا شعور بیدار ہو رہا ہے، اسلام نے تجھ پر یہ رحمت کی ہے، اسلام کا تجھ پہ یہ احسان ہے، آج بھی اگر تیرا شعور بیدار ہو رہا ہے، اگر تو سچے معنوں میں توبہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیں گے، اور بدلہ ساتھ میں یہ بھی ہوگا گنہگار 70 سال کا گنہگار بھی اگر سچے معنوں میں، اگر صحیح معنوں میں توبہ کر کے آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور بدلے میں تمہیں ایسی جنتیں دیں گے جن جنتوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ایک ایسا دن ہوگا قیامت کے دن جب تمہیں جنت دی جائے گی، وہ تو ایسا دن ہوگا کہ ایمان والوں کو اس دن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب آپ سورۃ البقرہ کھولیں گے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وہ ایک ایسا دن ہے، اس دن سے تم ڈرو، اس دن سے تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اس دن کوئی بھی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن یہاں پہ ایمان والوں کے متعلق فرمائے گا، ایمان والوں کو اور اللہ اپنے انبیاء کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اس دن رسوا نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا نورہم یسعی بینہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ایمان والوں نے اپنی زندگی کے اندر توبہ کرتے ہوئے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے جو نور کمایا ہوگا، جو روشنی کمائی ہوگی، وہ روشنی ان کی دائیں جانب بھی اور ان کے سامنے بھی ہوگی، اور وہ اللہ رب العالمین سے اس حال میں بھی دعا کریں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اس دن بھی وہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اے ہمارے رب جو نور تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے، یعنی کہ تا آخر ہمارے ساتھ رکھ، کیونکہ ایسا بھی ہوگا کفار کو کبھی کبھار روشنی دی جائے گی لیکن پھر ان کو اندھیرے کے اندر بھٹکا دیا جائے گا۔ تو ایمان والے اس ڈر کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے اس وقت بھی یہی دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دے، واغفر لنا، اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، ایمان والے اس وقت بے اعتراف کریں گے یا اللہ بے شک کی تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ تیرا ہر چیز پہ قدرت ہے، اب تجھے ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے، اللہ تو جسے چاہے آسمانوں تک بلند کر سکتا ہے، جسے چاہے زمین کے اندر بھی دھسا سکتا ہے، الہ العالمین ہماری قوم گری ہوئی قوم ہے، اللہ ہماری خستہ حالات ہے، رب العالمین ہم تجھ سے مانگتے ہیں اس قوم کو، ان جوانوں کو، ان بزرگوں کو، ہمارے اس معاشرے کو ربا جو ہے بلندی کے درجے پر لے جا،
الہ العالمین ہمیں بلند پائے تک لے جا. الہ العالمین ہمیں ہمارے ایمان میں ہم جو ہے اپنے ایمان میں کمزور ہو چکے ہیں. اللہ تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں قوی ایمان عطا فرما. الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے. الہ العالمین ہماری مدد اور معاونت فرما. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے شر سے جو ہے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. دوسری روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے کتاب ابواب الصفۃ القیامہ کے اندر امام ترمذی نے حدیث نقل کیے ہیں اور حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کس قدر خوش نصیب ہیں ہم. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء. آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے گنہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون. لیکن خطا کاروں میں سے سب سے بہترین وہ ہیں وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں, جو اپنے گناہ سے فوراً توبہ کرنے والے ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت کے اندر بیان کرتے ہیں, وہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے اور ابواب الدعوات کے اندر امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. قال اللہ تبارک و تعالی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, یعنی حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک. اے آدم کی اولاد جب تک تو میری طرف پلٹتا رہے گا, توبہ کرتا رہے گا, میری طرف رجوع کرتا رہے گا, میں تیرے گناہوں کی مغفرت کرتا جاؤں. ما کان فیک ولا عبالی. اللہ فرماتا ہے جتنے بھی تیرے گناہ کیے ہوں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے بھی گناہ کیے ہیں اگر میری طرف پلٹ کے آتا ہے, سچے دل سے توبہ کر کے آتا ہے, تو میں تیرے گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں. اگرچہ 40 سال کی عمر تک بھی آپ گناہوں کے اندر رہے, 60 سال کی عمر بھی گزار دی, اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں رہے, آج تیرا شعور بیدار ہوا, اب میں اللہ رب العالمین کی رحمت میں آنا چاہتا ہوں, اپنے اسلام کے اندر پورا داخل ہونا چاہتا ہوں, لیکن ڈر ہے, خوف ہے کہ کہیں مجھے اللہ رب العالمین 60 سال کے گناہوں کی سزا نہ دے. لیکن اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے تم کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. اگر 70 سال بھی گزار دیے ہیں, آج تک بھی کبھی شعور بیدار نہیں ہوا, آج تک نام کے مسلمان تھے, نام ہی صرف فردوس رکھا تھا, نام ہی صرف غلام محمد رکھا تھا یا کچھ اور نام رکھا تھا, لیکن یار اگر آج بھی شعور بیدار ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین کی پکار ہے کہ سچے معنوں میں توبہ کر کے آؤ. اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے گناہوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں, جتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہو غفرت لک, میں تیرے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا. اور اگلے جملے ہیں فرمایا یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, لو بلغت ذنوبک عنان السماء. آسمان و زمین کے اندر, آسمان و زمین کے درمیان جتنی خلا ہے, جتنی جگہ ہے, اگر اس جگہ کے برابر بھی تم نے گناہ کر دیے ہیں, یعنی کہ اگر آپ کے گناہوں کو تولا جائے, آپ کے گناہوں کو ماپا جائے, اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے آسمان و زمین بھی بھر جاتا ہے, اس کے باوجود بھی ثم استغفرتنی, اس کے بعد بھی اگر تم میری طرف توبہ کرتے ہوئے, مجھ سے استغفار کرتے ہوئے میری طرف آتا ہے, غفرت لک, میں نے تجھے معاف کر دیا, میں نے تجھے معاف کر دیا. ولا ابالی, مجھے تیرے اتنے زیادہ گناہوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آگے کے جملے ہیں فرمایا انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا. زمین کے جتنے 7 زمینوں کے بوجھ کے برابر اگر گناہ کر کے بھی تو میرے دربار کی طرف آتا ہے, اپنے رب کی رحمت کو وہاں پہ بھی وسیع پائے گا. لیکن یہاں پہ مسلمان غلطی کے شکار نہ ہو جائے کہ انسان گناہ کرتا رہے گا, اللہ معاف کرتے جا رہا ہے. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا توبہ کر لی, پھر گناہ کی طرف پلٹنے کی
इजाजत नहीं है। तौबतुन नसूहा यही तौबा है, यतूबु ज़म्बी यतूबु मिन ज़म्बी अल्ला यऊदा, कि जब गुनाह से वापस पलट गए फिर से गुनाह करने की इजाजत नहीं है। और इसी बात की वजाहत करते हुए अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी किताबुद दाअवात बाबु तौबा के अंदर इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया है। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं एक मोमिन की पहचान है ये, जब उससे कोई गुनाह सर्द हो जाता है वो अपने आप को इस तरह से पाता है गोया कि बहुत बड़े पहाड़ के नीचे है और अनकरीब पहाड़ उस पे गिर के उसे हलाक कर देगा। ये मोमिन की निशानी है, मोमिन बार बार गुनाह नहीं करता। और फरमाया फासिक और फाजिर की ये पहचान है, गुनाह करता जा रहा है और एहसास तक नहीं होता। गुनाह कर रहा है, उसे अपने गुनाहों का बोझ महसूस नहीं हो रहा है। तो हम मुहासिबा खुद कर सकते हैं। अगर हम गुनाह कर रहे हैं, हमें बोझ महसूस हो रहा है, तो हमारे दिल के अंदर ईमान बाकी है। अगर गुनाह करते जा रहे हैं, एहसास तक नहीं है, बोझ भी महसूस नहीं हो रहा है, तो गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हम मोमिन नहीं बल्कि ये फाजिर और फासिक की निशानी है। ये फाजिर और फासिक की निशानी है। इसलिए मोमिन बार बार गुनाह नहीं करता। ठीक है 70 साल की उम्र हो गई, आज तक कभी शऊर बेदार नहीं हुआ, लेकिन आज जो ही शऊर बेदार हुआ तो फौरन तौबा करनी है और तौबा के बाद फिर से गुनाहों की तरफ नहीं पलटना है। ये सच्ची तौबा है, ये सच्ची तौबा है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि मैं दिन में 100 मरतबा या 70 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ, दिन में 100 मरतबा या 70 मरतबा जो है तौबा करता हूँ। रमजान मुबारक के महीने में हम जितने मुसलमान होते हैं शायद हमारे बराबर ईमान किसी को नहीं होता, लेकिन एक महीने के लिए हम मुसलमान बन जाते हैं। और मेरे यारो, अगर पूरे साल नमाज नहीं पढ़ी, रमजान में नमाज पढ़ी और इसके बाद फिर से छोड़ दी, वल्लाही कोई भी अजर मिलने वाला नहीं, कोई भी अजर मिलने वाला नहीं है। हर अमल की कोई तरतीब होती है। रोजों से पहले नमाज फर्ज है, जो शख्स नमाज अदा नहीं करता है उसका रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन को कबूल नहीं है। ये बातें समझने की जरूरत है। और माह सियाम में आपने इबादत की, रात को आप बेदार रहे, अगर ईद के हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपने नमाज तर्क कर दी तो ये निशानी है आपके लिए कि रमजान का रोजा और इबादत आपकी कबूल नहीं हुई है। उलमा किराम ने निशानियां बयान की। अगर आप देखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं कि माह सियाम आपका अगर कबूल हुआ है तो फिर आप साल भर के लिए आप कभी नमाज तर्क नहीं करेंगे, साल भर के लिए आप फराइज को तर्क नहीं करेंगे। अगर आपने छोड़ दिया गोया कि आपका माह सियाम कबूल नहीं हुआ है। तो इन बातों को समझने की जरूरत है। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है और किताबुद दाअवात के अंदर इमाम तिर्मिज़ी ने हदीस को नकल किया है। उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ लाए और बार बार उनकी ज़बान से एक ही दुआ निकलती थी। दुआ करने वाले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कौन सी थी? या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को पलटाने वाले, ए दिलों के मालिक, मेरे दिल को इस्लाम पर साबित कदम रख। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे इस्लाम पर साबित कदम रख। तो हमारा क्या हाल होना चाहिए था? हमारा क्या हाल होना चाहिए था? उम्मे सलमा कहती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बार बार एक ही दुआ क्यों करते जा रहे हैं? फरमाया या उम्म सलमा मा मिन रजुलिन, या फरमाया कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। और अल्लाह चाहे जिसके दिल को कुजरवी दे दे, उसके दिल को टेढ़ा कर दे, और चाहे जिसके दिल को साबित कदम रखे। इसलिए हर मुसलमान को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दिलों को साबित कदम रखे, अल्लाह हमारे दिलों को अल्लाह की इताअत और दीन इस्लाम पर साबित कदम रखे। रमजान में तो हम सही मुसलमान थे, लेकिन दुआ अल्लाह से करो कि अल्लाह जब तक हमें हमारी सांसें चल रही है, जब तक हम जिंदा रहेंगे तो हम इस्लाम पर रहे, हम ईमान की हालत में रहे, हम अल्लाह की इताअत के तहत रहे, तब जाके हमें फायदा हासिल हो सकता है। और तौबे के ताल्लुक से ही सुनन इब्न माजा की एक रिवायत है, किताब इकामतिस सलाह व सुन्नत फीहा के अंदर इमाम इब्न माजा ने इस हदीस को नकल किया है। हदीस तवील है,
اس کی ابتدائی چند جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. گرچہ محدثین کرام نے اس حدیث پر کلام کیا ہے چونکہ اس کے دو راوی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خطبہ دیتے ہوئے سنا. کیسا خطبہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جگہ کی قلت نہیں ہے، آپ صفوں کے اندر اس سے نزدیک ہو جائے. اللہ ہاتھ بھی دیکھو ملا دیں. سعید ابن ماجہ کی روایت میں بیان کر رہا تھا، عبداللہ بن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا. کیا فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس، یہاں پہ مومنوں سے خطاب نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کو فرما رہے ہیں. اے تمام کے تمام لوگوں، توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، تم توبہ کر لو اس سے پہلے کہ تم مٹی کے اندر دفن ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری سانسیں نکل جائے، تم اس سے پہلے توبہ کر لو. وَبَارِدُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَن تَشْغُلُوا، اور اس سے پہلے کہ تم کسی کام کے اندر مشغول ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی بڑا سا کام آ جائے، اپنی زندگی کو تم ان کاموں کے اندر مشغول کر لو، اس سے پہلے تم نیک اعمال کی بوچھاڑ پھیر دو، اس سے پہلے تم نیک کیا کر لو. وَسِلُّ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ، اور اپنے رب کے درمیان تمہارا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کر لو، اس کو جوڑ دو. کس چیز کے ذریعے سے؟ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ، اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے، رب کے قرآن کی تلاوت کرنے کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہانے کے ذریعے سے، رب کے ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو ہر حرکت دینے کے ذریعے سے، نمازیں ادا کرنے کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے تم اپنا اور اپنے رب کے رشتے کو مستحکم کر دو، اس رشتے کو جوڑ دو. وَكَثْرَةِ الصَّدْقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اور کثرت سے تم صدقہ کرو، چھپے ہوئے بھی، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی صدقہ کرو. فرمایا ترزقوا وتنصروا، کیا فائدہ ہوگا یہ اعمال کرنے سے؟ آج مسلمان پریشان ہے کہ رزق حلال کہیں سے نہیں مل رہا ہے، نوجوان پریشان ہے کہ حلال روزی کا بندوبست نہیں ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دے دیا ہے آج سے 1400 برس پہلے. اے آج کے نوجوان، اگر تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ بھروسہ ہے، اگر تُو نے واقعیتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لایا ہے، ان کی رسالت کو قبول کیا ہے، ان کو اپنا نبی مانا ہے، تو اس اصول کو اپنا لیجئے. فرمایا تم اپنے اے تمام کے تمام لوگوں، اللہ رب العالمین کی طرف تم مرنے سے پہلے توبہ کر لو، نیک اعمال کر لو، ذکر و اذکار کثرت سے کرو، عبادات کثرت سے کرو. تُرْزِقُوا، تو تمہیں رزق دے دیا جائے گا، تمہیں ایسی پریشانیاں نہیں آئیں گی کہ رزق کی وجہ سے تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے. آج دیکھو مسلمان امت ہو یا دوسرے لوگ بھی ہو، اکثر نوجوان ہیں جن کو رزق کی تلاش ہے، حلال روزی کی تلاش ہے، لیکن کہیں سے بھی بندوبست نہیں ہو رہا. لیکن ہم نے اپنے مقصد کو کتابوں کے پیچھے ہی رکھا ہے، ہم نے اپنا ایم بنایا ہے کہ جب تک ہم کتابیں پڑھتے رہیں گے شاید کہ وہاں سے ہی ہمارا بندوبست ہوگا. لیکن نہیں یارو، اگرچہ ہمیں محنت بھی کرنی ہے، چونکہ اللہ کا فرمان ہے لیس للانسان الا سعیہ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرے. محنت سے کوئی بھی تمہیں نہیں روک رہا ہے، لیکن اصول ساتھ ساتھ میں یاد رکھنا ہے کہ رب کی ذات سے ہمیں دور نہیں ہونا ہے. اللہ رب العالمین سے ہمیں صبح و شام جو ہے دعائیں کرنی ہے، التجائیں کرنی ہے، عبادات کرنی ہے، رب سے اپنے رشتے کو مستحکم بنانا ہے. تب کیا ہوگا؟ تُرْزِقُوا، تمہیں رزق دے دیا جائے گا، پھر روزی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، نوجوانوں کو پریشان رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن نسخہ کون سا اپنانا ہے؟ اپنے رب سے جو ہے رشتہ مضبوط کرنا ہے، رب سے رشتہ مضبوط کرنا ہے. فرمایا وَتُنْصَرُوا، مسلمانوں باہر مجلسوں کے اندر بیٹھ کر تبصرے تو ہم کر رہے ہیں،
کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ہمارے تبصرے ہیں، یہ ہماری کہانیاں ہیں. ٹی وی چینل کے پیچھے بیٹھ کر تو ہم باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجہول کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے بتا دیا تھا. اے میری امت کے لوگوں، تمہیں مدد ملے گی، لیکن اپنے رب کے ساتھ تم نے اپنے رشتے کو مستحکم کرنا ہے. اپنے رب کے ساتھ تم نے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. تمہیں مدد ملے گی اور ضرور مدد ملے گی. مسلمان تو پریشان ہیں، نوجوان تو پریشان ہیں، سب کے سب مظلوم ہیں، ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ہم پر، لیکن ابھی تک بھی ہم نے اپنے رب کے ساتھ رشتے کو مضبوط نہیں کیا ہے. اصول دے دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مشغول ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو، تمہیں رزق بھی مل جائے گا، تمہاری مدد بھی کر دی جائے گی، اور تمہیں کبھی بھی رسوا نہیں کیا جائے گا. 3 چیزیں بتا دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مسلمانوں، ہم نے کتابیں ٹٹولنے کی کوشش ہی نہیں، ہم نے وہ اسباب تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جن اسباب کو اپنانے کے بعد ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملتی انشاءاللہ تعالی. لیکن مسلمانوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس وقت ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. کتنے ہی نوجوان ساتھی ہیں، کتنے ہی نوجوان ہمارے ساتھی ہیں جو پچھلے ماہ سیام میں ہمارے ساتھ کاندھے ملا کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن یارو ہم سے چھوٹے بھی بہت سارے ایسے ہیں، ہمارے شاگرد بھی بہت سارے ایسے ہیں جو پچھلے ماہ سیام میں شاید ہمارے روبرو ہو کر تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن اس ماہ سیام تک وہ زندہ نہیں رہے. آج وہ قبروں کے اندر مدفون ہیں. بہت سارے میرے بھی شاگرد ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تو جانتا ہے ہمیں جو یاد ہے اور جنہیں ہم بھول چکے ہیں. اللہ تجھ سے مانگتے ہیں رب سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کے حاج جو ہے درجات کو بلند فرما. کتنے نوجوان اس گاؤں کے بھی ہیں، اور یارو آج تو ہم ہیں جو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ کالج کے اندر جانا ہماری کامیابی ہے، یونیورسٹی کے اندر جانا ہماری کامیابی ہے. کیا تم نے وہ لمحات بھول چکے ہو؟ تم وہ لمحات بھول چکے ہو؟ وہی سفید کرتا قمیص اور کالی پینٹ پہن کر نوجوان اس گاؤں سے اسکول اور کالج کے لیے روانہ ہوتا ہے. اس نوجوان کو تم بھول چکے ہو، ان دوستیوں کو تم بھول چکے ہو، اس رشتے کو تم بھول چکے ہو. باوجود اس کے پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہے. وہ بھی تو نوجوان تھا، جس گاؤں سے نکلا تھا، رامبن کالج کے لیے نکلا تھا. نوجوانوں، تمہاری نوجوانی کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا بھائی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، دوست اور قریب تر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم ابھی زندہ ہیں، ہم نے اپنے ان ساتھیوں کو بھلا دیا ہے. آج وہ محتاج ہیں ہمارے، اور یارو کل ہم بھی ان کے محتاج، ہم بھی باقی لوگوں کے محتاج ہوں گے، باقی لوگوں کے کل ہم بھی محتاج ہوں گے. جب قبر کی اندھیری رات میں ہم چلے جائیں گے، نہ ماں کا سایہ وہاں پہ ہوگا، نہ باپ کا سایہ وہاں پہ ہوگا، نہ بیٹا باپ کے ساتھ جائے گا، نہ ہی پیاری بہن اپنے بھائیوں کے ساتھ جائے گی. روئیں گے، چلائیں گے، لیکن صرف دنیا کے اندر ہوش کے ناخن سنبھال لو. اس سے پہلے کہ اللہ کی گرفت آ جائے، اس سے پہلے کہ ہماری سانسیں ختم ہو جائے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اشد ضرورت ہے. اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ سچے دل سے تیرے جو ہے دربار میں آتے ہیں. الہ العالمین تو ہمارے اعمال کے اندر اخلاص عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی نوجوان مسلمان، چاہے نوجوان ہو، بوڑھے ہو، ربا عورتیں ہیں، مرد ہیں، ربا جو بھی دنیا سے چل بسے ہیں، ربا جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتے ہیں، ربا جنہیں جو ہمارے دلوں کے اندر اس وقت ہیں اور جو ہمارے دلوں کے اندر اس وقت نہیں ہے، بس سب کے لیے مانگتے ہیں. الہ العالمین تو سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین سب کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین سب کے درجات کو بلند فرما. ربا خصوصی طور سے اس گاؤں کے اندر الہ العالمین جو اس دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ تجھ سے مانگتا ہے، تیری رحمت تو وسیع ہے رب، تیری رحمت وسیع ہے، تجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. اللہ تجھ سے مانگتے ہیں رب سب کی مغفرت.
اللہ دنیا کے اندر جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اور جہاں کہیں بھی جو مظلوم ہے رب ظلم جو ہے ان کے سروں سے اٹھا دے. الہ العالمین رحمت کی جو ہے بارش ہم سب پہ نازل فرما دے. الہ العالمین اپنے رحمت کے سائے تلے ہم سب کو ڈھانپ دے. آمین یا رب العالمین. تو میں بیان کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیے ہیں. کامیاب بھی ہو جاؤ گے, حلال رزق بھی مل جائے گا, اور پھر تمہاری مغفرت بھی کر دی جائے گی, لیکن شرط ایک ہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے اور پلٹنا ہے رب کی طرف, اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے. ایک دن کے لیے جمعہ کا خطبہ سننے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ایمان تازہ ہونا یہ کامیابی نہیں ہے. سال میں ایک مہینے کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنا, اپنے آپ کو مسلمان جو ہے پیش کرنا یہ کامیابی نہیں ہے. ثابت قدمی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ, اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین اعمال وہ ہیں ادوامها وان قل, جن میں دائمی ہو, جو ہمیشہ سے کیے جائے اگرچہ وہ چھوٹے ہی عمل ہوگا. میرے رب کو وہ زیادہ محبوب ہیں. ایک دن پوری رات بھر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا, روتے رہنا, عبادت کرتے رہنا, اور دوسرے دن فجر کے لیے بھی نہیں اٹھنا, یہ صالح عمل نہیں ہے, یہ نیک عمل نہیں ہے, اور یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ رب اس عمل کو پسند کرے. یہ ایسا عمل ہی نہیں ہے. ارے یارو, ہم نے کن کن لوگوں کی سوانح حیات پڑھی ہے, ہم کن لوگوں کی زندگیوں کو پڑھ رہے ہیں. کبھی ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے؟ ایک مختصر سی کتاب ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو, چھوٹی سی کتاب ہے. میرے جو نوجوان ساتھی ہیں, قریبی جو دوست ہیں, اگر انہیں میں دکھاؤں گا کہیں گے 2 دن 3 دن کے اندر اس کتاب کو جو ہے مکمل پڑھ سکتے ہیں. لیکن چھوٹی سی کتاب ہے, جامع کتاب ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درخشاں پہلو اس میں اجاگر کیے گئے ہیں. اسی کتاب کا ایک حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں, ان کے متعلق مصنف نے لکھا ہے, صفحہ 457 ہے, حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. اگر آپ کے پاس کتاب موجود نہیں ہو تو گوگل سے سرچ کر کے آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں, کس وجہ سے؟ راستے میں کھڑے ہو چکے ہیں, کھڑا ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے, راستے میں بیٹھ چکے ہیں. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے تھے, اور لوگ آتے تھے اس کے جسم پر لاتے مار کر چلے جاتے تھے, کہتے تھے کہ ان کو مرگی ہے, ان کو بیماری ہے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, واللہ مجھے کوئی مرگی نہیں تھی, واللہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی. ہاں, بھوک کی شدت نے مجھے تڑپا کے رکھا تھا. شدت بھوک کی وجہ سے میں راستوں کے اندر گر جایا کرتا تھا. یہ ایمان کی قوت تھی. اتنی بڑی آزمائش کے اندر بھی ثابت قدم رہے, اور رہتی دنیا تک جو بھی ایمان والا ہوگا اس کے دل میں رب نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو رکھ دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ فرامین نقل کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ایک دن گھر سے نکل گیا, اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا. اپنے گھر سے نکل گیا, راستے میں انتظار کر رہا ہوں شاید کہ کوئی کہیں سے آ جائے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کھلا دے, انہیں کچھ پلا دے. کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی گنہگار اس کے سامنے لایا جاتا اور اسے بتایا جاتا کہ یہ گنہگار ہے, اس پہ حد جو ہے فرض ہوئی ہے, اسے سزا دے دیجئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے. مجھ میں اتنی طاقت تو کہاں ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو سزا دے سکوں. بڑے ہی رحیم دل اور شفیق دل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شدید اور جو ہے اس کی
जिस्म की हालत में देखकर जब उनसे हम कलाम होते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मुझे सलाम करने की भी ताकत नहीं थी, इतनी भी मेरी ज़ुबान में ताकत नहीं थी कि मैं अपनी ज़ुबान को हरकत देकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात करता, लेकिन फिर भी जुर्रत कर दी, सलाम की, मैंने हाल चाल पूछा। मैंने एक आयत करीमा का मसला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा। मसला मैं खुद जानता था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उस आयत के बारे में मुझे मुकम्मल जानकारी थी, लेकिन सवाल मैंने इसलिए किया शायद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तवज्जो मुझ पे हो जाए और वो जांच ले कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं दिनों से फाका कशीद है, कहीं दिनों से भूखे हैं, शायद कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे अपने घर ले जाए और वहाँ पे पानी पिला दे, मुझे कुछ खिला दे और मुझे कुछ पिला दे। लेकिन कहते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से निकल गए, उन्हें पता नहीं चला, उन्हें पहचान नहीं आई, वो मेरी हालात को नहीं पहचान पाए, शायद अपनी किसी मजबूरी की वजह से, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ की वजह से, किसी भी वजह से वो मुझे पहचान नहीं पाए, मेरी हालात को नहीं पहचान पाए। कहते फिर भी मैंने उस गर्मी की शिद्दत में वहीं पे इंतजार किया, शायद कि कोई और इंसान आ जाएगा। इतने में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हुआ। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहां से गुजरे, उनसे भी मैंने बात की इसीलिए कि शायद ये मेरी हालात को पहचान ले, इन्हें मालूम हो जाए कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भूख ने सताया है, प्यास ने सताया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी के एक बूंद के लिए, एक पानी के कतरे के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कहते हैं इनसे भी मसला पूछा, इन्होंने मसले का तो जवाब दे दिया, लेकिन मुझे अपने घर नहीं ले गए, इन्हें मालूम नहीं चला, इन्हें पता नहीं चला कि मेरी हालात क्या है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी गुजर गए, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी गुजर गए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हालात हो चुकी है, उसके बावजूद भी ज़ुबान से नहीं निकल रहा है कि मैं भूख की शिद्दत ने मुझे सताया है, प्यास की शिद्दत ने मुझे सताया है, मुझे अपने घर ले चलो या मुझे जो है खाने के लिए कुछ दे दो, उनसे नहीं मांगा। कहते इतने में गुजर होता है सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्हें पूरी दुनिया के लिए रहमतल लिल आलमीन बना के मबूस फरमाया, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे करीब तर हुए, मैंने उनसे सलाम कलाम की, उनसे आयत का मसला पूछना चाहा, आयत के बारे में सवाल किया, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया। कहा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं समझता हूँ तुझे आयत के बारे में मसला नहीं पूछना है, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम कायनात वालों के लिए रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मैं जानता हूँ तुझे तेरी प्यास ने सताया है, तुझे तेरी भूख ने सताया है, इसीलिए तू सवाल कर रहा है कि शायद कोई तेरी हालात को भांप ले, तेरी हालात को जांच ले। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ जो है मेरे हाथ से थमा लिया, मुझे अपने हाथ में थमा कर अपने घर में ले गए, और वहाँ क्या देखते हैं कि घर में कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल मुरसलीन है, तमाम जहां की बादशाह है घर में, लेकिन किसी भी चूल्हे के अंदर कुछ भी नहीं है, किसी भी चूल्हे के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि किसी ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध का एक प्याला लाया है। अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला, ईमान ऐसा होना चाहिए, तकवा ऐसा होना चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला को भूख की शिद्दत ने सताया है, प्यास की शिद्दत ने सताया है, लेकिन जो दूध की एक प्याली थी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ही फिक्र नहीं थी, वहां पे एक ही अबू हुरैरा नहीं था, बल्कि अहले सुफ़ा की एक बहुत बड़ी जमात थी जो हमेशा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ खिला दीजिए, हमें कुछ पिला दीजिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब मेरी नजर उस दूध की प्याली पर पड़ी, मेरा गुमान हुआ कि शायद मैं ये प्याली पी लूंगा, ये दूध चखने के बाद, दूध पीने के बाद
मैं अपनी भूख से सैराब हो जाऊंगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी, मुझे ताकत मिल जाएगी, मैं होश में आ जाऊंगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जाओ उस कबीले की तरफ, अहले सुफ़ा के लोगों को बुलाओ। रिवायत के अंदर आता है शायद 100 से भी ज्यादा उनकी तादाद थी, 100 से भी ज्यादा उनकी तादाद थी। सबको बुला के लाया। अबू हुरैरा कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, दिल में ख्याल आया कि काश रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ही ये दूध पिला देते, मेरी ही हालत ठीक हो जाती। जब मैं इतने सारे लोगों को बुलाऊंगा तो हमें किसी की भी भूख जो है खत्म नहीं हो। लेकिन कहते हैं फरमाबरदारी, इताअत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अरे तुम्हें भूख जितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, सहाबा ने हमें ये दर्श दिया, रिज्क के मामले में भी जितनी भी बड़ी आजमाइश हमें क्यों ना आ जाए, अपने दिलों के अंदर झांक कर हम देखें, क्या हमने कभी इतनी बड़ी आजमाइश का सामना किया है? अरे इतनी बड़ी आजमाइश हम पर कब आई? उसके बावजूद भी हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पशे पुष्ट छोड़ दिया है, अल्लाह के कुरान को पशे पुष्ट छोड़ दिया है, रब के कुरान से हम उसके बावजूद भी दूर हो चुके हैं। इतनी शदीद भूख है, लेकिन फिर भी फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इस हुक्म की तामील करना मुझ पे फर्ज है। गए अहले सुफ़ा को बुलाया। अबू हुरैरा कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याली उन तमाम लोगों के हाथ दे दी। सबने पिया, एक ने पिया, 2 ने पिया, 10 ने पिया, 100 ने पिया, 121 थे या जितने भी थे, उन सब ने दूध पी लिया, सबके सब सैराब हो गए, वहां से निकल गए। फिर फरमाया ए अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, अब तुम दूध पी लो, अब तुम दूध पी लो। अबू हुरैरा कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने दूध पिया, मैं सैराब हो गया, लेकिन दूध वैसे का वैसा ही था। और आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया। ये रहमतल लिल आलमीन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुसलमानों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, हमें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बहुत बड़ा एहसान हम पे था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करके हमारे लिए आइडियल और रहनुमा और रहबर जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। लेकिन हमने उसकी इताअत नहीं करनी है, हमने अपने रिश्ते को उसके साथ मजबूत नहीं किया, हम उसके फरामीन पर अमल करने वाले नहीं हैं। वल्लाही अगर हम उसकी इताअत को अपने पर फर्ज मान ले, ईमान तो लाया है, नाम की मुसलमान है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर किसी पे वाजिब है, फर्ज है। बाप जो हमारी परवरिश करता है, कभी कभार उसकी आंखों से दिन के उजाले में भी आंसू गिराते हैं बच्चों की किफालत के लिए, बच्चों की किफालत के लिए। वो माँ जो रात की तारीकी में भी अचानक नींद से बेदार हो जाती है, बिस्तर छोड़कर कंबले फेंक कर बैठ जाती है अपने बच्चों की याद में। अगर वो माँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में कोई हुक्म कर दे या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई हुक्म कर दे, वहां पे तुम्हें उनकी भी इताअत नहीं करनी है, उनकी भी इताअत नहीं करनी है। और भला हमारा मामला ऐसा हो, एक मोबाइल फोन की वजह से, एक वीडियो देखने के लिए, कोई सीरियल देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, कोई ड्रामा देखने के लिए, अपनी महफिलों में मजे और लुत्फ उठाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान को हम पशे पुष्ट डाल दे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज को हम तोड़ दे, हम उन पे अमल पेरा ना हो, उनकी इताअत से हम इनकार कर दे, कहां से हम कामयाब हो सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, इलाहुल आलमीन हमारे खताओं को माफ फरमा दे, इलाहुल आलमीन तमाम नौजवानों पर रहम करम का मामला फरमा, इलाहुल हमारे वालिदीन पर रहम करम का मामला फरमा। रब्बा जो भी बीमार है, जहां कहीं भी बीमार है, रब्बा हाज़रीन में से, गायबीन में से, रब्बा तू शाफ़ी कुल है, इलाहुल आलमीन सबको शिफाए कामिल और शिफाए आजिल अता फरमा। इलाहुल हमारे दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है, दुश्मनी है, रब्बा जो गुनाहों का एक वलवला है, इलाहुल सारी बुराइयों से हमारे दिलों को पाक और साफ कर दे, हम सब के दिलों को पाक और साफ कर दे, इलाहुल हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, इलाहुल हमें दीन इस्लाम पर साबित कदम रख, इलाहुल हमारे अहल व अक़ारिब में से रब्बा जो भी इस दुनिया से चल बसे हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, रब्बा सबकी मग़फ़िरत फरमा, इलाहुल सबको मग़फ़ूर और मरहूम फरमा, इलाहुल सबकी परेशानियों को जो है, सबकी परेशानियों को हल फरमा दे। इलाहुल बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, माओं ने, बहनों ने दुआ के लिए कहा है, रब्बा तू जानता है मैं बहुत बड़ा खताकार हूँ, अल्लाह तू जानता है मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन अल्लाह फिर भी लोगों की उम्मीदें हैं, अल्लाह तुझसे मांगता
हूँ। इलाहुल आलमीन ने अपने हाथ से तो हम कुछ भी किसी को नहीं दे सकते, अब हम एक दूसरे की कुछ भी मदद नहीं कर सकते। अल्लाह हमने हमेशा मदद तुझसे ही मांगी है, हमने अपने हाथ हमेशा तेरे सामने ही फैलाए हैं, हमारे हाथ कभी तेरे दर के अलावा किसी और के सामने नहीं गए। इलाहुल आलमीन जैसी भी आजमाइश हम पे आ जाए, हमने हमेशा तेरे ही दर के सामने जो है हम सवारे हुए हैं। अल्लाह आज भी तुझसे मांगते हैं, रब जिसने भी दुआ के लिए कहा है, इलाहुल आलमीन तू उन सब की हालात को जानता है, उन्हें तो ज़बान से अदा कर दिया, मैं उनके हाल को नहीं समझ सकता हूँ, उनकी मुश्किलात को नहीं समझ सकता हूँ, उनकी परेशानियों को नहीं समझ सकता हूँ। इलाहुल आलमीन तू जानता है किसकी कौन सी परेशानी है, अल्लाह तू जानता है कौन किस परेशानी के अंदर मुब्तला है, बस सबकी नेक हाजात को पूरा फरमा दे, बस सब पर रहम करम का मामला फरमा दे। इलाहुल आलमीन सही मानों में मुसलमान बना दे, हम सब की मगफिरत फरमा दे। हम दिन रात गुनाह करने वाले हैं, हम दिन रात गुनाह करने वाले हैं, हम नाफरमान हैं, वालिदीन के भी नाफरमान हैं, अल्लाह हम बुजुर्गों के भी नाफरमान हैं, हमारे बुजुर्गों पर रहम फरमा। इलाहुल चीदा बुजुर्ग हम हमारे गाँव में अब रहे हैं, इलाहुल सब पर रहम करम का मामला फरमा। अल्लाह तुझसे मांगते हैं रहम करम का मामला फरमा, नौजवानों पर रहम करम का मामला फरमा, बस्ती वालों पर रहम करम का मामला फरमा, तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहम करम का मामला फरमा। इलाहुल आमीन जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान है, अल्लाह हम नाम भी नहीं लेंगे, अल्लाह तू जानता है, अब तू जानता हमारे दिलों के अंदर क्या क्या है। अब हम जिन मुसलमानों के बारे में हमने सुना है कि वो तकलीफ के अंदर मुब्तला है, अल्लाह ऐसे भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो जगहों पे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, अल्लाह तू सबके हाल से वाकिफ है, सबकी जो है मदद फरमा। इलाहुल आलमीन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दे, इलाहुल आलमीन हमारे ऊपर से दुश्मन